بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا لیکچر نمبر 5 پڑھتے ہیں. آج ہم لوگ پڑھیں گے جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے بارے میں. اچھا، جوائنٹ اسٹاک کمپنی جو ہوتی ہے اس میں جو ہے نا سب سے پہلے تو ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ پارٹنرز کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں. ویسے یہ والا جو ہے نا ڈیوٹیز آف پارٹنرز، یہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ ہے. تو انہوں نے غلطی سے یہ ٹاپک جو ہے ادھر ڈال دیا. یہ ڈیوٹیز آف پارٹنرز آپ لوگوں کی بہت امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں کے لانگ کوسچن میں آتی ہیں. ہم لوگ اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں. پارٹنرز کی ایک یہ بھی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ بزنس کی صحیح ٹرو پکچر کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ اپنے اکاؤنٹس کو مینٹین رکھیں. ٹھیک ہے، اکاؤنٹس کو اس طریقے سے مینٹین رکھیں کہ ان کو صحیح مطلب شفافیت ہونی چاہیے ان کے اپنے اکاؤنٹس میں، بے ایمانی سے کام نہ کریں. پارٹنرز کو چاہیے کہ پارٹنرشپ ڈیڈ میں جتنی بھی لمٹس بتائی ہوئی ہوتی ہیں ان لمٹس کے اندر رہ کے اپنی پاورز کو یوز کریں. پارٹنرز کی یہ بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کو اگر کوئی انفارمیشن دینی ہے فرم سے ریلیٹڈ تو اس کو بالکل ایکوریٹ انفارمیشن دیں. پارٹنرز رسپانسبل ہوتے ہیں کہ اگر بزنس میں اگر کوئی لاس ہو جاتا ہے تو انہوں نے پے کرنا ہوتا ہے اپنے شیئرز جو ہے نا انہوں نے پے کرنے ہوتے ہیں. یہ بھی پارٹنرز کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ہر پارٹنر کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ پارٹنرشپ میں جتنے بھی ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں ان سب ڈیسیجنز کو وہ اوبے کریں، ان ڈیسیجنز کو وہ مانیں. پارٹنرز کو اب چاہیے کہ وہ اپنی کوئی بھی بزنس سے ریلیٹڈ انفارمیشن کسی بھی بندے کے سامنے ڈسکلوز نہ کریں. یہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک جو ہے نا ایک لیگل رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ پارٹنرز جو ہے نا ان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی فورم پہ اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے دوسرے پارٹنرز کی مرضی کے خلاف فرم کا نام یوز نہ کریں. ٹھیک ہے، آگے ہم لوگ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی بات کرتے ہیں. جوائنٹ اسٹاک کمپنی ایک ہوتی ہے کہ یہ بڑے پیمانے پہ ایز کمپیئر ٹو سول پروپرائٹرشپ اور پارٹنرشپ یہ بڑے پیمانے کی کمپنی ہوتی ہے. اس کی دو ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو سرمایہ زیادہ ہوتا ہے، آپ کو مل جاتا ہے سرمایہ زیادہ. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ جو اگر کوئی ہو بھی جاتی ہے نا، اگر کوئی نقصان وغیرہ ہو جاتا ہے تو انویسٹرز کے اوپر رسپانسبلٹی نہیں ڈالی جاتی، انویسٹرز کو پروٹیکشن ملتی ہے. اور ایک لا بھی بنایا گیا جوائنٹ اسٹاک کمپنی سے ریلیٹڈ 1984 میں، لیکن 1985 میں اس کو پھر امپلیمنٹ کیا گیا تھا. اگر ہم لوگ ڈیفینیشنز دیکھیں اگر پارٹنرشپ کی تو کمپنی کو آپ لوگ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کسی جو ہے نا وہ پروفٹ بنانے کے مقصد کے لیے مختلف لوگوں کو آپس میں جوڑنا، ایسوسیٹ کرنا، وہ کیا ہوتی ہے جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہوتی ہے. یہ ایک ایسی کارپوریشن جو کہ ایک آرٹیفیشل بندے کی طرح ایک کام کرتی ہے اور ایک لیگل سٹیٹس کے مطابق اس کو بنایا جاتا ہے اسپیسیفک پرپسز کے لیے. ایسے بھی آپ لوگ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی کمپنی ہوتی ہے جس میں مختلف لوگ ایسوسیٹ ہوتے ہیں، مختلف لوگ مل کے کمرشل پرپسز کو حاصل کرنے کے لیے مل جل کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں. آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو فیچرز کیا کیا ہوتے ہیں. اس کے فیچرز میں سب سے پہلے ہے کہ کریشن آف لا. جوائنٹ اسٹاک کمپنی جو ہے نا وہ ایک قانون کا ایک مطلب قانونی طور پہ ایک اسپیشل ایکٹ ہوتی ہے ایک اسٹیٹ کی جوائنٹ اسٹاک کمپنی، جو کہ قانون کے مطابق اس کو بنایا جاتا ہے. اور کمپنیز آرڈیننس کے اندر اور یا پھر یہ جو اسپیشل ایکٹ آف لیجسلیچر ایک بنایا گیا ہے ان جوائنٹ اسٹاک کمپنیز کے مطابق، ان کے مطابق ہی بنائی جاتی ہے، ان کے مطابق ہی چلائی جاتی ہے. پاکستانی کمپنیز جو ساری کی ساری جتنی بھی ہیں وہ کمپنیز آرڈیننس کے تحت ہی کام کرتی ہیں. کیپٹل بوروئنگ، کمپنی جو ہے اپنا نام یوز کر کے زیادہ سے زیادہ کیپٹل بورو کر سکتی ہے کیونکہ نام بڑا ہوتا ہے نا کمپنی کا، تو آسانی سے کوئی بھی آپ کو قرضہ دے دیتا ہے، اپنے بزنس کو آسانی سے ایکسپینڈ کر لیتے ہیں. جوائنٹ اسٹاک کمپنی خود ایک قانونی طور پہ اپنی ایک پہچان رکھتی ہے اپنے ممبرس کے علاوہ بھی. اور اگر کورٹ میں اگر آپ لوگوں نے کسی کمپنی کے اوپر کیس کرنا بھی ہے تو اس کمپنی کے نام سے آپ جو ہے نا وہ کیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد لیگل پرسن اگر آپ لوگ دیکھیں تو جوائنٹ اسٹاک کمپنی ایک یوں سمجھ لیں کہ خود ایک کوئی لیگل ایک پرسنالٹی ہے. ٹھیک ہے، ایک قانونی. ٹھیک ہے، اور اس کے معمول کے مطابق جیسے ہر انسان کے رائٹ ہوتے ہیں نا، ہر انسان کا ایک یعنی کہ اس کا ایک ایسا ہے کہ اس کا ایک رائٹ ہوتا ہے کہ یہ اپنے نام سے بزنس کو رن کرتی ہے، اپنی پراپرٹی ہوتی ہے. اور ایک کانٹریکٹ کے اندر انٹر ہونے کے لیے، منی بھیجنے کے لیے، بورو کرنے کے لیے کمپنی کا نام ہی یوز کیا جاتا ہے. جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی لائف اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس کی لمبی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر بزنس آرگنائزیشنز. لمیٹڈ لائبلٹی ہوتی ہے یعنی کہ شیئر ہولڈر جو ہوتا ہے یعنی کہ جو بھی شیئرز جس نے کمپنی میں دیے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کے اوپر جو ہے نا وہ ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی اگر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو جسٹ یہی ہوتا ہے کہ جتنے ان کے شیئرز ہوتے ہیں ان کے مطابق ان کو فیس کرنا پڑتا ہے چیزوں کو. لارج اسکیل کا یہ بزنس ہوتا ہے کیونکہ زیادہ ممبرز ہوتے ہیں، کمپنی کا زیادہ سرمایہ بھی زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو سول ٹریڈ شپ یا پارٹنرشپ، تو اسی لیے بڑے پیمانے پہ بزنس ہوتا ہے. اس کے بعد جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں
وہ خود چنتے ہیں ایک بورڈ آف ڈائریکٹر. اینول جنرل میٹنگ ہوتی ہے ان کمپنیز کی, اور اس میں جتنے بھی شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں وہ ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز کا وہ چناؤ کرتے ہیں, اور پھر جو ساری کی ساری مینجمنٹ ہوتی ہے نا اس کو پھر بورڈ آف ڈائریکٹرز ہی الیکٹ کرتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ مینجمنٹ میں کام کرے گا, یہ مینیجر ہوگا, یہ وہ ہوگا, یہ سارا جو ہے نا وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہی سلیکٹ کرتے ہیں مینجمنٹ کو. اس کے بعد نمبر آف ممبرز, اگر تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے تو کم سے کم جو ہے نا شیئر ہولڈرز 2 ہونے چاہیے, زیادہ سے زیادہ 50 ہونے چاہیے. لیکن پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے تو اس کے لیے منیمم کم سے کم 7 ممبر ہونے چاہیے, اور زیادہ کی تو کوئی میعاد ہے ہی نہیں, جتنے مرضی ہوں. ٹھیک ہے. ٹرانسفریبلٹی آف شیئرز, جو شیئر ہولڈر ہوتا ہے نا کمپنی کا وہ ایزیلی اپنے شیئر کو ٹرانسفر کر سکتا ہے کسی بھی دوسرے بندے کو, کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں ہوتے کہ سیل کی, خرید و فروخت کی, شیئرز کی خرید و فروخت کے اوپر کوئی بھی ریسٹرکشن جو ہے وہ نہیں ہوتی. ٹریڈ ایگریمنٹ, جو جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہوتی ہے اس کے ایک سیپریٹ اپنی ایک ایگزسٹنس ہوتی ہے, تو مختلف قسم کے تجارت کے متعلق ایگریمنٹس ہوتے ہیں جو فرم اپنا نام یوز کر کے ان کو سائن کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پرچیزز اور سیل آف پراپرٹی, جوائنٹ اسٹاک کمپنی جو ہے نا کوئی بھی پراپرٹی اپنے نام سے پرچیز بھی کر سکتی ہے, خرید بھی سکتی ہے, فروخت بھی کر سکتی ہے. جوائنٹ اسٹاک کمپنی ڈبل ٹیکس دیتی ہے گورنمنٹ کو. اس کے بعد جو بیسک مین جو آبجیکٹ ہوتا ہے, بیسک جو مین مقصد ہوتا ہے جوائنٹ اسٹاک کمپنی کا وہ یہی ہوتا ہے کہ پروفٹس کو ارن کرنا ہوتا ہے, لیکن سارا کا سارا پروفٹ جو ہے نا وہ شیئر ہولڈرز کے درمیان میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جاتا. پروفٹ میں سے کچھ حصہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے جنرل ریزروز کے لیے, یعنی کہ اب جو ہے نا وہ الگ سے رکھ لیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی سچویشنز ہوتی ہے تو اس میں وہ پھر کام آئے. گورنمنٹ کنٹرول, جوائنٹ اسٹاک کمپنی کو گورنمنٹ کے قانون کے مطابق ہی چلنا پڑتا ہے اور اپنے آڈٹ کرانا پڑتا ہے, اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کروانی پڑتی ہے. ایزی موڈ آف انویسٹمنٹ ہوتی ہے. کیپٹل یعنی کہ جو سرمایہ ہوتا ہے جوائنٹ اسٹاک کمپنی کا وہ جو ہے نا انٹو دا شیئرز آف اسمال ویلیو, یعنی کہ چھوٹی چھوٹی ویلیوز کی جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس میں اس کو جو ہے نا اس کو کیپٹل کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ ان شیئرز کو پرچیز کر سکتا ہے اپنی انکم اور سیونگ کے حساب سے. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں نا بتا دیتے ہیں آپ کہ اتنے شیئرز اگر کوئی بندہ اگر کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ اتنے میں ملیں گے, مطلب چھوٹے بھی شیئرز ہوتے ہیں, بڑے بھی ہوتے ہیں. کامن سیل, یہاں پہ دیکھیں کمپنی جو ہے نا آپ خود دیکھیں کہ ایک لا کے مطابق ایک بنائی جاتی ہے, تو کمپنی نے اگر کسی ڈاکومنٹ پہ سائن کرنا ہونا تو وہ کوئی بندہ بیٹھ کے اپنے نام سے اس کو ڈاکومنٹ سائن نہیں کرے گا, بلکہ کمپنی کی اپنی ایک سیل ہوتی ہے, ایک اسٹیمپ ہوتی ہے جو کہ سگنیچر کی جگہ پہ ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں. تو یہ فیچرز ہوتے ہیں جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے. اس کے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں, ایک تو جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی شیئرز کو سیل بھی کر سکتی ہے, بیچ بھی سکتی ہے, اس کے بعد بانڈز کو بھی سیل کر سکتی ہے, ڈیبنچرز وغیرہ, یہ ہم لوگ ساری چیزیں آگے تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھیں گے. جوائنٹ اسٹاک کمپنی کا کیپٹل بھی زیادہ ہوتا ہے, اس لیے یہ ایکسپینڈ بھی زیادہ کرتا ہے. کریڈٹ تک رسائی حاصل کرنا بھی آسان ہوتا ہے کیونکہ کمپنی کا ایک نام ہوتا ہے, تو بینک اور دوسرے انسٹیٹیوشنز قرضہ بھی آسانی سے دے دیتے ہیں. اور اگر آپ لوگ اگر کوئی جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں اس کے شیئرز تھے تو اس کے بعد اگر وہ وہاں سے خود الگ ہونا چاہتا ہے اس کمپنی سے, تو وہ ایزیلی اپنے شیئرز کو اس کمپنی کو بیچ دے گا اور اس سارے بزنس سے وہ الگ ہو جائے گا. اور جوائنٹ اسٹاک کمپنی کیونکہ بڑے پیمانے پہ کام کرتی ہے, زیادہ اس کی فائنینشیل پوزیشن اسٹرانگ ہوتی ہے, تو اسی لیے زیادہ کوالیفائڈ ایکسپرٹس کو بھی یہ ہائر کر سکتی ہے. امپلائمنٹ کی اگر بات کریں تو جوائنٹ اسٹاک کمپنی بڑی ہوتی ہے تو امپلائمنٹ کے مواقع دیتی ہے دوسرے لوگوں کو کنٹری کے اندر. بزنس آرگنائزیشن کے اندر ان کی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, لاز اور جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ سچویشن کے حساب سے تھوڑے وہ چینج کرتے رہتے ہیں. لمیٹڈ لائبلٹی, جو آنر ہوتا ہے نا فرم کا, اس کی جو ہے نا ذمہ داری وہ کام ہوتی ہے, یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی نقصان ہوگا تو اسے اپنی جیب سے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے, اپنی پراپرٹی بیچ کرنی ہوتی ہے. شیئر ہولڈرز جو ہوتے ہیں نا ان کو پے نہیں کرنا پڑتا, جتنے ان کی شیئرز ان کے ہوتے ہیں نا یعنی کہ شیئر ہولڈرز کے, ان کے مطابق ہی وہ پے کرتے ہیں, اس سے زیادہ انہوں نے پے نہیں کرنا ہوتا. یعنی کہ یہ نہیں آپ کہہ سکتے اگلے بندے نے اگر شیئر کیا نا تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے بھائی اگر نقصان ہو گیا, اب اگلے بندے کی صرف 1 لاکھ کی شیئر ہے, تو اگر آپ لوگوں کی کمپنی کو 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا نا تو وہ آپ لوگ اگلے بندے کو یہ نہیں کہیں گے کہ 10 لاکھ کا نقصان ہوا تو تم نے 3 لاکھ میں بھرنا ہے. نہیں, اس کی اگر 1 لاکھ شیئر ہے تو وہ اس کے مطابق ہی پے کرے گا. لارج اسکیل کی پروڈکشن ہوتی ہے کیونکہ بڑے پیمانے کی یہ کمپنی ہوتی ہے, تو بڑے پیمانے پہ چھوٹی کم کاسٹ میں چیزیں پروڈیوس کرنا بھی یہ بھی ایک فیچر ہوتا ہے, ایڈوانٹیج ہوتا ہے جوائنٹ اسٹاک کمپنی کا. کیپٹل کیونکہ جو ہے وہ سرمایہ ہوتا ہے, تو کیپٹل کا سرمایہ حاصل کرنے کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں, کیونکہ ممبرس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. جتنے زیادہ ممبرس آتے جائیں گے اتنے ہی زیادہ آپ لوگ سرمایہ حاصل کرتے جائیں گے, کلیکٹ کرنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا. جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی ایک پرماننٹ لائف ہوتی ہے, یعنی کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ پارٹنرشپ میں دیکھے تو پارٹنر اگر مر گیا تو بس بزنس ختم, اگر سول پروپرائٹرشپ میں اگر خود بندہ مر گیا تو بزنس ختم. جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں جو ہے نا
زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو ایک سے زیادہ شیئر ہولڈر اگر مر بھی جاتے ہیں اور ان کو ڈیتھ ہو بھی جاتی ہے یا وہ اپنے شیئر سیل کر بھی دیتے ہیں پھر بھی کمپنی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, نئے شیئر ہولڈرز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لمبے لانگ ٹرم کے پروجیکٹس لیتی ہے یہ کمپنی کیونکہ سرمایہ زیادہ ہوتا ہے تو بڑے ایسے پروجیکٹس لیتے ہیں کہ جو سالوں تک پروفٹ دیتے رہتے ہیں کمپنی کو. اور سپریٹ آف رسک, جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں یہ ہوتا ہے کہ رسک لینے پڑتے ہیں آپ لوگوں کو, بزنس میں رسک آپ لوگوں کو لینے پڑتے ہیں. اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں رسکی پروجیکٹس لیتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر آرگنائزیشنز. دوسری آرگنائزیشنز رسکی پروجیکٹس نہیں لیتی. ٹرانسفر آف شیئرز کی اگر ہم لوگ بات کریں تو جوائنٹ اسٹاک کمپنی اپنے شیئرز جو ہیں پبلک لمیٹڈ کمپنی جو ہے نا وہ تو ایزیلی ٹرانسفر کر سکتی ہے اپنے شیئرز. ٹھیک ہے, اور کوئی ریسٹرکشن بھی نہیں ہوتی جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں کہ آپ لوگ اپنے شیئرز دوسروں تک ٹرانسفر نہیں کر سکتے. آپ لوگ ایزیلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. سیونگ اور انویسٹمنٹ میں آپ کی جو ہے نا وہ انکریز آپ لوگ کر سکتے ہیں. شیئرز جو ہے نا وہ کیا ہے کہ زیادہ شیئرز ہوتے ہیں اور سستے بھی ہوتے ہیں. تو جو کمپنی کے جو شیئرز ہوتے ہیں 10 روپے کے بھی ہوتے ہیں, 100 روپے کے بھی ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہے زیادہ جو امیر آدمی ہے وہ بھی خرید سکتے ہیں, جو غریب آدمی ہے وہ بھی خرید سکتے ہیں. تو اس سے سیونگز میں اور انویسٹمنٹس میں انکریز ہوتا ہے کیونکہ سستے ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ انویسٹ کریں گے تو سیونگز بھی زیادہ ہوتی ہیں. مینجمنٹ ان کی بہت جو ہے وہ بیٹر ہوتی ہے. جو آرگنائزیشن ہوتی ہے نا اس کو ساری جو الیکٹڈ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, یعنی کہ ہم نے کہا ہے نا کہ ممبر سارے جو ہے نا وہ ڈائریکٹرز کو الیکٹ کرتے ہیں, منتخب کرتے ہیں, تو وہ ڈائریکٹرز پہ ساری ایڈمنسٹر کرتے ہیں, سارا انتظام دیکھتے ہیں آرگنائزیشنز کا. وہ سارے جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں, کوالیفائڈ ہوتے ہیں بزنس کی فیلڈ میں, جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی کمپنی کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے. کیونکہ اتنا بڑا نام ہوتا ہے آپ لوگوں کی کمپنی کا, ایک لیگل اتھارٹی ہوتی ہے, قانون کے مطابق بنی ہوئی ہوتی ہے, تو لوگ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اس معاملے میں, زیادہ جو ہے نا وہ بلیو کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے جو کمپنی ہے اس میں وہ انویسٹ بھی کرتے ہیں. اور زیادہ کیپٹل بڑا ہوتا ہے, ٹیکنیکل سکلز ہوتے ہیں, زیادہ کوالیفائڈ سٹاف ہوتا ہے, تو کاسٹ جو ہوتی ہے نا پروڈکشن کی, یعنی کہ پروڈیوس کرنے کے اوپر جو خرچہ ہوتا ہے وہ کم آتا ہے اور آپ کا پروفٹ جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے. شروع میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. جوائنٹ اسٹاک کمپنی کو بنانا مشکل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر بزنس آرگنائزیشنز. اتنی بڑی بزنس کو کھڑا کرنا وہ بہت مشکل ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں نا وہ ریلیکس ہوتے ہیں, وہ کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اصل میں جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے کمپنی کو نقصان پہنچتا رہے. جو اس میں جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, جو بڑی سیٹس پہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنا فائدہ اپنی جیب پہ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو بڑی جو آرگنائزیشن ہوتی ہے, جو مینیجرز وغیرہ ہو گئے, جو سی ای او, جو اونرز وغیرہ ہو گئے, ان کا ورکرز کے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ پرسنل کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے لیبر یونینز بن جاتی ہیں. وہ لیبر یونینز پھر کمپنی کی مینجمنٹ کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں. رسپانسبلٹی کی بھی کمی ہوتی ہے کیونکہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں آپ یہ دیکھیں اگر کوئی مسٹیک ہو بھی جاتی ہے تو آسانی سے کوئی بھی بندہ اس کو دوسرے کے کندھے پہ ڈال سکتا ہے. کسی کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ اگر کوئی لاس ہوا بھی ہے تو اس میں جو ہے نا وہ مسٹیک کس کی تھی, تو اصل بندہ جو ہوتا ہے نا وہ سیف ہی رہتا ہے. تو رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا لوگوں کو. سیکریسی, لیک آف سیکریسی, جوائنٹ اسٹاک کمپنی جو ہے نا اپنی کوئی بھی انفارمیشن سیکریٹ نہیں رکھ سکتی کیونکہ کمپنی نے اپنے جو مختلف قسم کے رپورٹس کو رجسٹرار آفس میں جمع کروانا ہوتا ہے. فریڈم بھی نہیں ہوتی جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں. جوائنٹ اسٹاک کمپنی خود آزادی سے اپنا کوئی بھی کام نہیں کر سکتی, اس کو مختلف رپورٹس ٹائم ٹو ٹائم دینی ہوتی ہے رجسٹرار کو. مونوپلی ہوتی ہے. یہ بھی ایک ہے کہ لارجر سائز زیادہ ہوتا ہے, ریسورسز بھی زیادہ ہوتا ہے. جو جوائنٹ اسٹاک کمپنی اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ وہ مونوپلی کریٹ کر دیتی ہے. مونوپلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے علاقے میں پہلے کوئی دکان نہیں تھی, ٹھیک ہے, آپ دکان بنا لیتے ہیں, تو آپ کے کمپٹیشن میں کوئی اور دکان نہیں ہے نا, تو وہ کیا ہے مونوپلی. یعنی کہ کوئی برانڈ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے سامنے کوئی چیز کھڑی نہیں ہو سکتی, جس کے سامنے لوگ کمپٹیشن میں کوئی اور نہیں ہوتا, تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ مونوپلی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کسٹمرز ایگریمنٹ بنا لیتے ہیں اور کنزیومرز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ آپ کی کمپنی کا ایک نیم ہوتا ہے نا, تو حاسدین بھی ہوتے ہیں. وہ کیا کریں گے, وہ مختلف کسٹمرز کے ساتھ اپنا ایگریمنٹ بنا لیتے ہیں, آپ لوگوں کی آپ کے کنزیومرز کو, آپ کے کسٹمرز کو وہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسپیکیولیشن, آپ یہ بھی ہے کہ لمیٹڈ لائبلٹی ہوتی ہے, یعنی کہ آپ لوگ ایزیلی دوسروں کو جو ہے نا وہ شیئرز بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اور آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں ہوتا کہ ساری کی ساری ذمہ داری بھی آپ لوگوں کی نہیں ہوتی. تو جو اسٹاک مارکیٹ جو ہے نا اس میں اسپیکیولیشنز ہوتی ہیں, یعنی کہ اپ اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں, آپ لوگوں کی اکانومی جو ہے کنٹری کی وہ بھی افیکٹ ہوتی رہتی ہے. کرپشن بھی ہوتی ہے. کمپنی کے جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں
وہ پبلک کے سامنے کمپنی کی صحیح جو اصل جو پکچر ہوتی ہے وہ نہیں دکھاتے، کرپشن سے انگیج ہوتی ہے، پرسنل ہر کوئی جو ہے نا اپنے مفاد کے لیے سوچتا ہے، پالیسیز کو جو ہے نا وہ چینج کرتا ہے کہ تاکہ ان کو خود ہی فائدہ ہو، تو اس طریقے سے پھر کرپشن آتی ہے۔ کمپلیکیٹڈ پروسیس ہوتا ہے، جوائنٹ اسٹاک کمپنی کو بنانا ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ مشکل پروسیس ہوتا ہے، کیونکہ اس میں لیگل فارمیلٹیز بہت زیادہ پوری کرنی ہوتی ہیں۔ جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں جتنی بھی پاور ہوتی ہے، جتنی بھی طاقت ہوتی ہے، وہ کچھ ہاتھوں میں ہوتی ہے، اس وجہ سے جو معمولی شیئر ہولڈر ہوتے ہیں وہ کمپنی کے معاملات میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے۔ ڈبل ٹیکس دینا پڑتا ہے جوائنٹ اسٹاک کمپنی کو، گورنمنٹ کو۔ پہلے وہ کمپنی جو ہے نا وہ ٹیکس دیتی ہے، یعنی کہ کمپنی کا جو سارے کا سارا جو سالانہ پروفٹ ہوتا ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ ٹیکس لگا ہوتا ہے، ایک تو وہ دیتی ہے، اس کے بعد ہر شیئر ہولڈر نے بھی خود انڈیویجولی اپنی انکم سے بھی ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے، تو ڈبل ٹیکس ہو جاتا ہے۔ ایکسپلائٹیشن، معمولی جو چھوٹے جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں وہ ان کو فل انفارمیشن نہیں دی جاتی کمپنی کے افیئرس کے بارے میں، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ بڑے اسکیل کی پروڈکشن ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے، لارج اسکیل پروڈکشن کو جو ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پہ کمپنی نے کچھ پروڈیوس کرنا ہے تو ملک کی اکانومی کو میں جو ہے نا وہ پرابلمس بھی کریٹ ہو جاتے ہیں۔ نیپوٹزم کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے کسی جاننے والے کو زیادہ جو ہے نا وہ فوقیت دینا۔ جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں جو کمپنی کے جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، اپنے فرینڈس کو اور اپنے ریلیونٹس کو جابز وغیرہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ کیپیبل بھی نہیں ہوتے، ایفیشینٹ بھی نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے کمپنی کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں ڈیسیجن میکنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے، کیونکہ میٹنگز پہلے ضروری ہوتی ہیں، میٹنگز ارینج کی جاتی ہیں بزنس پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے اور مختلف میٹرز کو سالو کرنے کے لیے، تو ڈیسیجنز بھی لیٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، ایڈوانٹیجز اور یہ جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں آپ نے جسٹ ان کی ہیڈنگز اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ ہیڈنگز آپ مائنڈ میں رکھیں گے نا تو آپ لوگ ایزیلی جو ہے نا وہ سارے کا سارا آپ لوگ لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں ڈفرینس کیا ہوتا ہے پبلک لمیٹڈ کمپنی میں اینڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں۔ دس از یور ویری 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 امپورٹنٹ ٹاپک، یہ آپ لوگوں کے لانگ کوسچن میں پکا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ اگر ویژو MGT 211 کے 1,00,000 پیپر بنا رہی ہے نا، ان میں سے 70,000 اسٹوڈنٹس کے پیپر میں یہ والا کوسچن ڈال دیتی ہے کہ پبلک لمیٹڈ کمپنی اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں فرق بتائیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ نمبر آف ممبرز میں فرق ہوتا ہے۔ پبلک لمیٹڈ کمپنی میں کم سے کم ممبر 7 ہونے چاہیے، لیکن پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں منیمم نمبرز کی تعداد ہوتی ہے 2، ٹھیک ہے۔ اچھا، شیئر کا بھی ایشو ہوتا ہے پبلک لمیٹڈ کمپنی میں۔ یہ ہوتا ہے کہ جنرل پبلک کے سامنے یا میڈیا کے سامنے انہوں نے اپنے سارے جو ہے نا شیئرز کے ایشو وغیرہ انہوں نے دکھانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے لیے ایسی کوئی پروویژن، ایسی کوئی شک نہیں ہے۔ نیم آف دا کمپنی بھی ہے، اس میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے۔ پبلک لمیٹڈ کمپنی اپنے نام کے ساتھ LTD لگاتے ہیں، لیکن پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اپنے نام کے ساتھ PVT LTD لگاتے ہیں، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، ٹھیک ہے۔ اینول رپورٹ، پبلک لمیٹڈ کمپنیز جو ہوتی ہیں انہوں نے اپنا ڈیٹا پبلک کے سامنے دکھانا ہوتا ہے، لیکن پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اپنا ڈیٹا نہیں دکھاتی، ان کے لیے ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے۔ اس کے بعد پبلک لمیٹڈ کمپنیز میں شیئرز کو ٹرانسفر کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں وہ شیئر ہولڈر اپنا جو شیئرز ہوتے ہیں وہ دوسرے ممبرز کی مرضی کے بغیر ٹرانسفر نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کے بعد اسٹیشنری میٹنگز۔ اچھا، میٹنگز مختلف طرح کی ہوتی ہے، یہ بھی ہم لوگ آگے چل کے پڑھیں گے۔ یہ پبلک لمیٹڈ کمپنی میں یہ ضروری ہوتی ہے کہ انہوں نے نا اسٹیشنری میٹنگ رکھنی ہوتی ہے۔ اسٹیشنری میٹنگ ہوتی ہے کہ جب آپ کی کمپنی بنتی ہے نا تو سب سے پہلے ایک میٹنگ رکھی جاتی ہے۔ یہ ہم لوگ میٹنگز آگے جا کے ڈسکس کریں گے ڈیٹیلز میں، تو آپ لوگوں کو تب پتہ چل جائے گا۔ لیکن جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اسٹیشنری میٹنگ کروائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سبمیشن آف اینول رپورٹ، پبلک لمیٹڈ کمپنیز کے لیے یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ انہوں نے اینول رپورٹ سبمٹ کرانی ہوتی ہے رجسٹرار کو، جو کارپوریٹ لا اتھارٹی ہوتی ہے اس کے رجسٹرار کو، لیکن پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہوتی۔ ٹیکسیشن کی اگر بات کریں تو پبلک لمیٹڈ کمپنی جو ہے وہ ڈبل ٹیکس پے کرتی ہے، ٹھیک ہے، مختلف قسم کے انکم ٹیکس ریٹس پہ، لیکن پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نے صرف ایک ہی ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے جو کمپنی اپنا جو ہے وہ پے کرتی ہے، اس میں انڈیویجول سے نہیں لیا جاتا۔ تو یہ اس کے جو ہے نا وہ ڈفرینسز ہوتے ہیں، تو یہ ڈفرینسز آپ لوگوں کی بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے، یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا آج کا تھا جی لیسن نمبر 5۔ انشاءاللہ ہم لوگ لیسن نمبر 6 میں ملاقات کریں گے۔ تو امپورٹنٹ ٹاپکس میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں، ڈفرینس یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد رکھنے ہیں۔ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز میں رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ لوگوں نے جسٹ آپ لوگوں نے ہیڈنگز مائنڈ میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ڈیوٹیز آف پارٹنرز کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، بس اتنا سا یہ کام تھا، اتنا آسان یہ چیپٹر ہے۔ MGT بہت مزے کا سبجیکٹ ہے، کوئی اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رہیے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔